یہ عام فہم بات ہے کہ آپ اپنے نیک اعمال کا واسطہ تو دیں، تو قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے، لیکن کسی غیر کے نیک اعمال کا اللہ کو کیسے واسطہ دیا جا سکتا ہے؟ کسی غیر کی ذات، اس نے تو نیکیاں اپنے لیے کی، اس نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں تھا کہا میری بیٹی اس گمان میں نہ رہنا تیرا باپ نبی ہے؟ وہ نبی جس نے کل قیامت کے دن سفارش بھی کرنی ہے اور شفاعت کا میدان بھی لگنا ہے، وہ نبی اپنی بیٹی کو سمجھا رہا ہے اس گمان میں نہ رہی تیرا باپ نبی ہے اور تو عمل نہ کرے اور تیرا باپ تجھے جنت میں لے جائے گا۔ نبی کا چچا ابو لہب جنت میں چلے جائیں گے ذات کے وسیلے کی وجہ سے۔ عمل میں کروں، عمل حاجی صاحب کرے، عمل قاری یاسین صاحب کریں، عمل قاری امجد صاحب کریں، اور ایک بندہ اٹھے قاری امجد صاحب نے 8 تراویحیں پڑھائی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے معاف کر دے۔ یہ کیا لاجک ہے؟ ہاں، جو لاجک حدیث میں موجود ہے اس کو سمجھیے۔ غار میں 3 لوگ پھنس گئے، بچپن سے یہ واقعہ شکر ہے ہماری نصاب کی کتابوں میں بھی تھا، ہم سب نے پڑھا ہوا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ 3 لوگ پھنس گئے تھے، تینوں نے کیا کہا تھا کہ فلاں نے نیکی کا کام کیا، اللہ اس کی وجہ سے غار کا پتھر ہٹا دے۔ تینوں نے کیا کہا تھا؟ تینوں نے اپنا نیک عمل پیش کیا باری باری۔ ایک نے کہا میں ساری رات کھڑا رہا، ماں باپ کے سرانے ان کے لیے دودھ لے کے کھڑا رہا، اور جب تک ان کو نہ پلایا، اپنے بچوں کو نہ پلایا۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ عمل تو سمجھتا میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو پتھر ہٹا دے، پتھر کچھ ہٹ گیا۔ تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے، ایک اللہ کی صفات کا واسطہ اللہ کو دیا جا سکتا ہے، ایک اپنے نیک عمل کا جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو۔ اللہ میں نے یہ قرآن پاک کی فلاں سورت پڑھی ہے، تنہائی میں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کے علاوہ یہ عمل کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ تو جانتا ہے نا اس وقت خالص تیرے لیے میں نے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھی ہے، میں نے 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھی ہے، میں نے یہ سپارہ پڑھا، اللہ تو جانتا ہے نا تیرے لیے پڑھا ہے، اگر یہ تیرے لیے پڑھا ہے تو میرا یہ کام کر دے۔ یہ اپنی نیکی کا واسطہ دینا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تیسری بات، اس کے اندر بھی ذات کے وسیلے کا رد موجود ہے اگر انسان سوچنے والا ہو۔ اور تیسری بات، جو ذات کے مکمل وسیلے کی نفی کرتی ہے حدیث، اور یہی ہمارے ہاں ہمارے بریلوی بھائیوں کے درمیان اور ہمارے ہاں جو وجہ اختلاف ہے وہ یہ ہے، ہم سارے لوگ دعائے رسول کے وسیلے کے قائل ہیں، دعائے ولی کے وسیلے کے قائل ہیں، دعائے عالم کے وسیلے کے قائل ہیں، دعائے ماں کے وسیلے کے قائل ہیں۔ کسی مسلمان بھائی کے پاس بھی جا کے چاہے نیک ہو یا نہ ہو اس کو کہا جا سکتا ہے میرے لیے دعا کر دے۔ کسی بھی مسلمان بھائی کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرے بھائی میرے حق میں دعا کر دے، یہ تو دعا کا وسیلہ ہو گیا۔ کس کا؟ زندہ نیک آدمی کا دعا کا وسیلہ جائز ہے، اور اس کی بھی دلیل کیا ہے؟ اور اللہ کی قسم اگر قرآن و سنت میں یہ دلیل موجود نہ ہوتی تو ہم اس کو بھی جائز نہ سمجھتے۔ دلیل کتنی بڑی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے ہیں، جمعے میں بندہ آیا، صحابی آیا، آگے کہنے گا اللہ کے رسول مال برباد ہو گئے، رستے تباہ ہو گئے، حالات ایسے ہو گئے، دعا کیجئے بارش ہو جائے، قحط پڑ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے کہ عند طلب جب کوئی بندہ دعا کے لیے کہے تو دعا کروا دینی چاہیے چاہے کوئی بھی حالت ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جمعہ کے اندر ہیں، جمعے میں ہیں، اسی وقت ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کی، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے، اللہ نے بارش برسا دی۔ اس بات کی دلیل کہ زندہ نیک آدمی سے دعا کروائی جائے گی اس حدیث میں موجود ہے۔ ہمارے بریلوی بھائی اس کو ذات کا وسیلہ کہتے ہیں، ہم اس کو دعا کا وسیلہ کہتے ہیں۔ وجہ اختلاف بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم ہاں ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے، شرک کے فتوے، وجہ اختلاف بھی سمجھیے کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ ہے، جو رہتی دنیا تک کسی بھی نیک آدمی سے دعا کروانے کی اجازت موجود ہے اس حدیث میں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وسیلہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حدیث کے الفاظ وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، ہم رسول اللہ کا وسیلہ ڈالا کرتے تھے۔ اب جو حدیث ذات کے وسیلے پہ ہمارے رد میں پیش کی جاتی ہے وہ بھی حقیقت میں اگر اس کے اوپر بھی آپ غور کریں تو ان کے موقف کے خلاف جاتی ہے۔ میں کسی کو تان و تشنیع نہیں کرنا چاہتا، صرف دعوت فکر دینا چاہتا ہوں شرح صدر کے لیے۔ اگر آپ کو ہماری دلیل سمجھ آ جائے، بات سمجھ آ جائے، قبول کر لیجئے، نہیں تو اپنے دلائل کو مزید احادیث کی روشنی میں مزین کیجئے، راستہ کیجئے۔ دلیل دیتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑی کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہی واقعہ اتفاقاً
حضرت عمر کے دور میں پیش آیا. کیا ہوا؟ حضرت عمر کے دور میں بھی ایک شخص آیا, جمعہ حضرت عمر پڑھا رہے ہیں, اور جمعہ پڑھانے کے دوران اس نے آ کے یہی الفاظ کے مال برباد ہو گئے, رستے مسدود ہو گئے, ہلاکتیں ہو گئی, اے عمر, اے خلیفہ رسول, اے خلیفہ راشد, دعا کیجیے اللہ بارش کو برسا دے. یہ دلیل سب سے بڑی وہ ذات کے وسیلے کی دیتے ہیں جو حقیقت میں دعا کے وسیلے کی سب سے بڑی دلیل ہے. حضرت عمر کہاں پہ کھڑے ہیں؟ نبی کریم کے ممبر کے اوپر. جو مسجد النبوی گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور ممبر میں کتنا فاصلہ, سب جانتے ہیں. اور اس کے مابین ایک سبز رنگ کا آج کل کلین پڑا ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں, روضہ تم میرے ریاض الجنہ. ممبر سے کتنے فاصلے پہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر؟ چند میٹر کے فاصلے پہ. اگر ذات کا, اگر دنیا سے چلے جانے والے کا وسیلہ اسلام میں جائز ہوتا صرف ذات کا, عمل تو وہ کر رہا ہے, نیکی تو وہ کر رہا ہے, اور اس کی ذات کا وسیلہ, اس کی نیکی کا واسطہ اللہ کو دے کے اپنی بخشش کروانا چاہتے ہو. اگر ذات کا وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عمر کیا کہتے؟ کہتے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے ذریعے طریقے سے بارش برسا دے. کھڑے بھی کہاں ہیں؟ رسول اللہ کی مسجد کے اندر, ممبر کے اندر. رسول اللہ کا گھر چند میٹر پہ ہے اور رسول اللہ کی قبر مبارک اسی گھر میں موجود ہے. کیا کہا؟ یہ الفاظ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے. زندہ کا لفظ چلے میں مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, عین اسی حدیث کے الفاظ کہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریادیں رکھا کرتے تھے, اللہ ہماری دعاؤں کو سن لیتا تھا. اگلے الفاظ کے اوپر غور کرنا ہے. اگر ذات کا وسیلہ ہوتا تو اس وقت بھی ان کی قبر مبارک کے اوپر بھی کھڑے ہو کر ان کی ذات کا وسیلہ واسطہ دیا جا سکتا تھا. کیا کہتے ہیں؟ اب ان کے چچا عباس ہم میں موجود ہیں, جو ہاتھوں کو اٹھا لیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا. کہاں سے ذات کا وسیلہ یہاں سے آپ نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ذات کا وسیلہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ کے چچا تھے. کیا رسول اللہ کے چچا رسول اللہ سے افضل تھے؟ حضرت عمر نے آپ کو عقیدہ سمجھایا, مجھے عقیدہ سمجھایا, آپ کو اور مجھے عقیدہ بتلایا کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں, اب ان کی ذات کا واسطہ نہیں دینا. ہاں, ہم میں سے جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کو بلایا جائے. چچا عباس کو بلایا, ان سے دعا کروائی, اور خدا کا کرنا کیا ہوا, ابھی چچا عباس نے بھی ہاتھ نیچے نہیں کیے, آسمان سے بارش ہوگی. یہ ہے دعا کا وسیلہ, اور دعا کا وسیلہ رہتی دنیا تک جاری رہے گا. یہی 3